چنانچہ سورہ قصص میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب وہ مصر سے چل کر اور مدین تک پہنچ گئے، پورا صحرا سینا کراس کیا ہے، کوئی سواری کیا کوئی شے تھی نہیں، اور سانپوں بھرا جو ہے یہ صحرا تھا۔ اسی لیے ان کے بھائی وہ کہلاتا تھا جو اس وقت فرعون تھا، وہ بھائی اس لیے تھا کہ جو پرانا فرعون تھا وہ بھی زندہ تھا، لیکن اس نے ایبڈیکیٹ کر دیا تھا، اپنا تخت جو ہے اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا تھا، وہ زندہ تھا۔ اس کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا گیا گویا کہ اس لیے کہ وہ بے اولاد تھا، اور جب وہ نیل میں سے حضرت موسیٰ کا وہ صندوق شاہ برآمد ہوا ہے جس میں کہ ان کی والدہ نے اللہ کے حکم کے تحت انہیں ڈال کر اور نیل کے اندر بہا دیا تھا، تو پھر وہ قتل کرنے لگا تھا، پہچان دیا تھا کہ یہ اسرائیلی ہے، طے تھا وہاں پر کہ ہر اسرائیلی بچے کو مار دینا۔ وہ بیوی آڑے آ گئی، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی موہنی صورت دی تھی حضرت موسیٰ کو کہ جو دیکھتا تھا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، بڑے پیارے الفاظ ہیں، یہ سورہ طہ میں آئے ہیں، اے موسیٰ ہم نے تمہارے اوپر اپنی محبت کا ایک پرتو ڈال دیا تھا، کہ اس کو دیکھ کر وہ موہنی صورت دیکھ کر، اور وہ اہلیہ نے کہا، وہ اہلیہ وہ تھی حضرت آسیہ، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھی، اور وہ ہیں جن کا سورہ تحریم میں ذکر ہے، جنہوں مثال دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے اہل ایمان عورتوں کے لیے آسیہ کی، امرأۃ فرعون۔ اب ظاہر بات ہے بادشاہ تھا، اس نے جس کو چاہا اپنی ریت میں سے اپنے گھر میں ڈال لیا، اور ان دونوں کے مابین بڑی الفت تھی، فرعون کے اور آسیہ علیہ السلام۔ انہوں نے کہا مت قتل لا تقتلوہ قرۃ عین لی ولک، دیکھو یہ میرے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک رہے گا تو ہم اسے شاید بیٹا ہی بنا لیں، ہمارے ہاں بیٹا نہیں ہے۔ باہر وہاں محل میں پلے، اس کے بعد فرعون کے بھی بیٹا ہو گیا، اب یہ دو گویا کہ دو بھائی ہو گئے، تو بھائیوں کی طرح پرورش پائی۔ اس کے بعد فرعون نے تخت چھوڑ دیا، تو اب یہ بھائی جو تھا جو اس طریقے سے بنا ہوا بھائی تھا وہ تخت پر تھا۔ اور ہمارا قرآن مجید کا بیان تو اور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود جب انہیں ایک مخبر نے یہ خبر دی کہ اے موسیٰ تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، تو بھاگ جاؤ یہاں سے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں جان بچاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ چھوڑ کر مصر کو اور صحرا سینا کی طرف گئے، اور پھر پورا سینا کراس کیا۔ لیکن 10 کمانڈمنٹس کے نام سے جو پکچر بنائی گئی ہے یورپ میں، وہ تورات کے بیان پر ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ تو تورات کو مانتے ہیں نا، تورات کے اور قرآن کے بیان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اسی چھوٹے بھائی نے فرعون نے اپنے چیریٹ میں وہ جو ان کا ہوتا تھا سواری، ان کو سوار کرایا ہے اور لا کر صحرا کے کنارے چھوڑ دیا ہے، اور بڑی نفرت کے ساتھ کہا ہے جاؤ اب سانپوں پر نبوت کرو، اب تمہاری نبوت جو ہے وہ انسانوں پر نہیں، یہ صحرا کے اندر جو سانپ ہے ان پر جاؤ نبوت۔ بہرحال اب وہ سارے صحرا کو عبور کر کے پہنچے ہیں، اور مدین کے پانی کے کنویں کے اوپر جا کر آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا، تھکا ٹوٹا آدمی، بھوکا اور پیاس سے لمبا سفر۔ اب وہ وہاں انہوں نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، اپنے ریوڑ کو روک رہی ہیں، وہ بھیڑیں بکریاں دوڑتی ہیں پانی کی طرف، اب وہ انہیں روکتی۔ یہ گئے کیا معاملہ ہے، آپ کیوں نہیں پانی پلاتے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور یہ جو چرواہے ہیں یہ سخت دل ہیں، یہ ہمیں روکتے ہیں، تو جب تک یہ اپنی بھیڑوں کو اپنے ریوڑوں کو پانی پلا کر نہ چلے جائیں ہم نہیں پلا سکتے۔ حضرت موسیٰ جلالی مزاج کے آدمی تھے، گئے اور ان کو ایک ادھر مارا ایک ادھر مارا، ہٹایا اور پھر پانی کھینچ کر کنویں سے ان کو پلایا۔ اب وہ چلی گئی ریوڑ لے کر، اپنے والد کو بتایا۔ اب والد کا پیغام لے کر جب آئی ہیں ان میں سے ایک، اس کے لیے قرآن میں الفاظ، اس کے لیے میں نے سارا واقعہ ہی آپ کو سنایا ہے۔ حضرت موسیٰ کی حالت اس وقت کیا تھی، ان کو پانی پلا کر پھر جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، جو دعا انہوں نے اس وقت مانگی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تو تیری ہر اس خیر اور خیرات کا مستحق ہوں جو تو میری جھولی میں ڈال دے۔ یہ فقر کی انتہا ہوتی ہے۔ ایک فقیر ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے روپیہ ہی لینا ہے،
میں نے 5 روپے لینے ہیں، نخرا کرتا ہے، اور ایک جوڑ ڈال دے، ڈھیلا ڈال دے میری جھولی میں، تو میں اس کا بھی محتاج ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میرا کوئی جاننے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں، اس ایک اجنبی جگہ پر میں آ گیا ہوں، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ہر شے کا فقیر۔ اس وقت وہ لڑکی ایک آئی ہے، فجاءہ احداہما علی استحیاء فقال ان ابی یدعوک، آئی ان دونوں میں سے ایک لڑکی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی۔ اب یہ چلنے میں بھی عورت کے حیا ہے، حیا جو ہے وہ عورت کے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی عناصر اس کی فطرت میں رکھے ہیں ان میں مرد کے مقابلے میں حیا کا پہلو بہت جو ہے قوی ہے، جس کو کہ آج جو ہے مغرب ختم کرنے پڑتا ہے۔